سید ولد آدم خیر الانام، اس پہ لاکھوں درود، اس پہ لاکھوں سلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں اور دوستو، اس آیت کریمہ کی تلاوت آج تراویح کی نماز میں کی گئی۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے یہ کہہ رہے ہیں کہ خود اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یعنی آگ سے بچنے کی ذمہ داری تنہا خود تمہارے اوپر نہیں ہے کہ تم اپنی ذات کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، بلکہ جو لوگ تمہارے ماتحت ہیں، تمہارے دست نگر ہیں، تمہاری تربیت میں ہیں، تمہاری نگرانی میں ہیں، تمہارے گھر والے ہیں، بیوی ہے، بچے ہیں، ان کو بھی جہنم کی آگ سے بچانے کی ذمہ داری تمہاری ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس ذمہ داری کو بتانے کے لیے کیا انداز بیان اختیار کیا ہے؟ جہنم کی آگ سے بچاؤ، یعنی جہنم کی آگ سے بچانے کی اس حد تک کوشش کرو جس حد تک دنیا کی آگ سے بچانے کی کوشش کرتے ہو اگر تمہارے گھر میں آگ لگ جائے اور تمہارے گھر کا کوئی فرد اس آگ کے درمیان پھنس جائے تو اس آگ سے بچانے کی تم کتنی کوشش کرتے ہو، اس حد تک کوشش کرو۔ اور اس حد تک کوشش کرنے کے باوجود بھی اگر یہ راہ راست پر نہیں آتے ہیں تو پھر اللہ کے ہاں تمہارا عذر قابل قبول ہوگا کہ اے اللہ، میں نے بچانے کی تو کوشش کی تھی، میں نے ان کو غلط راستے پر جانے سے روکا تھا اور منع کیا تھا، لیکن میرے منع کرنے کے باوجود یہ نہیں مانے۔ صرف ایک مرتبہ دو مرتبہ ٹوک دینا، فہمائش کر دینا اور سرسری انداز میں کبھی کہہ دینا کہ بیٹا تم نماز نہیں پڑھتے ہو، نماز پڑھو، تم روزہ نہیں رکھتے ہو، روزہ رکھو، تم یہ غلط کام کرتے ہو، یہ غلط کام مت کرو، محض سرسری طور سے کہہ دینے سے ذمہ داری سے سبکدوشی نہیں ہوگی۔ خدا کے دربار میں پھر ہم یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ اے اللہ، میں نے اپنی ذمہ داری تو پوری کی تھی لیکن میری اولاد نے میری بات نہیں سنی۔ آگ سے بچانے کے لیے جتنی کوشش آدمی کرتا ہے اس دنیا میں، اتنی کوشش جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے اگر کیا ہے تو اللہ کے ہاں عذر قابل قبول ہوگا۔ فرض کیجئے ہماری کوئی اولاد ہے، ناسمجھ ہے اور وہ خودکشی کرنے پر آمادہ ہے، آگ میں کودنے پر آمادہ ہے،
اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ آگ میں کود جائے گا اور اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالے گا، تو ہماری کوشش کیا ہوتی؟ پہلے ہم اسے سمجھاتے ہیں، اگر وہ سمجھتا نہیں ہے اور بات مانتا نہیں ہے تو ہم اس کو پکڑ کر روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ اگر آگ کی طرف بڑھتا ہے تو ہم اسے پکڑ لیتے ہیں، بیٹا یہ تو کیا کرنے جا رہا ہے، ایسا مت کر۔ اور اگر ہم کمزور پڑتے ہیں اور وہ بیٹا طاقتور ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارے قابو میں نہیں آئے گا، ہمارے بس میں نہیں آئے گا، بلکہ وہ ہماری گرفت سے آزاد ہو کر آگ میں کود جائے گا، تو ہم آواز دیتے ہیں لوگوں کو، لوگوں میری مدد کرو، دیکھو میرا بیٹا خودکشی کرنے جا رہا ہے، اس کو روکو۔ آخر حد تک ہم اسے روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس حد تک اگر ہم نے اپنے ماتحتوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کی تو کل قیامت کے دن ہم اللہ کی بارگاہ میں یہ عذر پیش کر سکیں گے کہ اے اللہ ہم نے کوشش کی لیکن ہم اپنی کوشش میں کامیاب نہیں ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری دی ہے۔ ایک حدیث ہے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 10 باتوں کی وصیت فرمائی، مختلف ہدایتیں اس میں دی۔ اولاد کے سلسلے میں اللہ کے رسول نے 3 نصیحت فرمائی۔ پہلی نصیحت یہ فرمائی، انفق علی عیالک من طولک، تم اپنی اولاد پر اپنی حلال اور پاکیزہ کمائی سے خرچ کرو۔ کیا مطلب؟ پہلے تو تم حلال روزی کماؤ، حرام کے قریب مت جاؤ، اور پھر اپنی اولاد کو حلال اور پاکیزہ رزق کھلاؤ۔ یہ اولاد کا حق ہے، یہ والدین کی ذمہ داری ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اولاد کی بیجا خواہشات پوری کرنے کے لیے ناجائز اور حرام طریقے سے مال کما کر ان کی خواہشات کو پورا کیا جائے۔ آدمی خود بھی جہنم کا ایندھن بنتا ہے اور اولاد کو بھی جہنم کا ایندھن بنا دیتا ہے۔ خود حلال اور پاکیزہ روزی کمائے اور پھر اس سے اپنی اولاد کے اوپر خرچ کرے۔ میرے دوستو، عمل صالح کی توفیق ملنے میں حلال رزق کو بڑا دخل حاصل ہے۔ رزق حلال ہوتا ہے تو اعمال صالحہ کی توفیق اللہ کی طرف سے ملتی ہے اور عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ رزق اگر حلال نہیں ہے تو قلب کے اوپر غفلت کا پردہ پڑ جاتا ہے، نورانیت جاتی رہتی ہے اور اعمال صالحہ کی طرف طبیعت چلتی نہیں، ایک طرح سے رکاوٹ آدمی محسوس کرتا ہے۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں، ابھی آپ باہر نکلیں گے یہیں چائے خانے پہ دیکھیں گے ایک لائن سے کرسیاں لگی ہوں گی، اور جب سے آپ مسجد میں آئے ہیں تب سے وہ بیٹھے ہوں گے، ایک کپ چائے پی ہوگی اور جب سے وقت برباد کر رہے ہوں گے، وہ یہاں تک نہیں آ سکتے، رکاوٹ ہوتی ہے۔ یہ تو اللہ توفیق دیتا ہے جسے وہ اللہ کے گھر میں آتا ہے، اللہ کی توفیق کے بغیر کوئی نہیں آ سکتا۔ رزق حلال کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے۔ کتنا عمل دخل ہوتا ہے؟ دارالعلوم دیوبند میں وہاں کے پہلے صدر مدرس حضرت مولانا یعقوب صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا واقعہ ہے۔ دیوبند میں ایک میاں جی تھے، ان کا کاروبار یہ تھا کہ وہ جنگل سے گھاس کاٹ کر لاتے تھے
اور منڈی میں بیچتے تھے، جانوروں کو پالنے والے وہ گھاس ان سے خرید کر لے جاتے تھے۔ جب گھاس وہ بیچ دیتے تھے تو جو کچھ ملتا تھا اس کے 3 حصے کرتے تھے۔ ایک حصہ اپنے اوپر خرچ کرتے تھے اور ایک حصہ اسی وقت خیرات کر دیتے تھے اور ایک حصہ بچا کر رکھتے تھے۔ ایسے اس کو جمع کرتے کرتے سال میں ایک رقم ان کے پاس جمع ہو جاتی تھی، تو وہ دارالعلوم دیوبند میں پڑھانے والے اساتذہ کی دعوت کرتے تھے۔ حضرت مولانا یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہم سال بھر میاں جی کی دعوت کا انتظار کرتے رہتے ہیں، اور جب ان کی دعوت کا وقت آتا تو حضرت مولانا یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ خود کھانا پکاتے اور فرمایا کرتے تھے کہ میاں جی کی دعوت کھانے کے بعد اس کی نورانیت ہم اپنے قلب میں 40 دن تک محسوس کرتے ہیں۔ رزق حلال کا یہ اثر ہوتا ہے، اسی لیے اللہ نے رسولوں کو مخاطب کیا، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات، اے رسولو پاکیزہ اور حلال غذائیں کھاؤ، وَاعْمَلُوا صَالِحًا اور عمل صالح کرو۔ رسول کے بارے میں تو سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ کوئی رسول مشکوک غذا بھی استعمال کرے گا۔ رسولوں کو حکم دینے سے اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ جب رسولوں کو یہ حکم دیا جا رہا ہے تو امتیوں کو کتنے اہتمام سے حرام سے بچنا چاہیے۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ 5 فرض ادا کر لینے کے بعد 6واں فریضہ رزق حلال کی تلاش ہے۔ جو آدمی اس نیت سے محنت کرتا ہے اور مزدوری کرتا ہے کہ وہ حرام سے بچے اور اپنے گھر والوں کو حرام سے بچائے، حلال کھائے اور اپنے گھر والوں کو حلال کھلائے، اور وہ محنت کرتا ہے، تو کہا یہ فرض ہے۔ 5 فرض کے بعد یہ 6واں فریضہ رزق حلال کی تلاش ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا اہتمام تھا۔ نواسے نے ایک کھجور پڑی ہوئی تھی، اس کو اٹھا کر منہ میں ڈال لیا۔ آپ نے دیکھا تو فوراً نواسے کے منہ میں حلق تک انگلی ڈال دی اور کہا کخ کخ، منہ سے نکالو، اور جب تک نواسے نے منہ سے باہر نہیں نکال دیا اس وقت تک آپ نے اپنی انگلی نواسے کے منہ سے باہر نہیں نکالی، اور فرمایا بیٹے یہ صدقے کا کھجور ہے اور صدقہ ہمارے لیے حلال نہیں ہے۔ تو پہلی وصیت فرمائی انفق علی عیالک من طولک، اور دوسری وصیت فرمائی وَلَا تَرْفَعْ عَنْهُمْ عَصَاكَ أَدَبًا، اپنی لاٹھی کبھی کہیں گوشے میں نہیں رکھ دینا، دیوار پہ لٹکائے رکھنا، اولاد کو پتہ چلے کہ یہ لاٹھی جو ہے یہ تنبیہ الغافلین ہے، باپ کے ہاتھ میں ہے۔ مطلب کیا ہے اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ اولاد بے فکر نہ ہو جائے باپ کی طرف سے کہ میرا باپ تو مجھ کو کچھ نہیں بولے گا، میں کچھ بھی کروں گا۔ اپنے کسی طرح کے بھی دوستوں کے ساتھ کہیں آؤں جاؤں گا، کسی طرح کی بھی سیر اور تفریح کروں گا، رات کہیں گزاروں گا، رات کے کسی پہر بھی آؤں گا تو باپ مجھ کو نہیں بولے گا، نہیں۔ اتنا آزاد مت ہونے دینا اپنی اولاد کو، چاہے وہ جوان ہو جائے، صاحب اولاد ہو جائے، پوتوں والا ہو جائے، تب بھی اس کے اوپر اپنی نظر رکھنا، اسے یہ احساس رہے کہ میرا باپ ہے، مجھ سے پوچھے گا کہ رات کے اتنے پہر تک تم کہاں تھے، کن لوگوں کے ساتھ تھے، تمہاری مصروفیات کیا ہیں، تم کن لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہو، کہاں آتے جاتے ہو، اس کی نگرانی کرنا۔ ابھی
ایک پروگرام وہاں ہوا تھا رئیس ہائی اسکول کے اردو بسیرا ہال میں، تو وہاں کے جو پرنسپل ہیں ضیاء الرحمن صاحب، انہوں نے یہ اولاد کی تعلیم اور تربیت کے اوپر تھا، تو انہوں نے موبائل کے سلسلے میں 2-3 باتیں بتائیں کہ بھئی آج کل بگاڑ کا بڑا سبب یہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھئی ایک تو ہوتی ہے موبائل کی سیکورٹی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس کی سیکورٹی ہونا چاہیے، اس پر کور لگاؤ اس پر تاکہ گرے تو اس کو نقصان نہ ہو۔ ایک ہوتی ہے پرائیویسی، کہتے ہیں اصل میں نقصان دہ پرائیویسی ہے موبائل میں، کہ اولاد تنہائی میں اپنے موبائل کے اوپر کیا کر رہی ہے، رات میں بیٹھ کر گوشے تنہائی میں اپنے موبائل پر وہ کیا کر رہی ہے۔ موبائل میں سیکورٹی بھی صحیح ہے، سیکورٹی بھی ہونی چاہیے کہ کوئی آدمی اس میں اپنی طرف سے کوئی پروگرام نہ ڈال سکے، سیکورٹی بھی صحیح ہے، لیکن پرائیویسی خطرناک ہے، یہ نہیں ہونی چاہیے۔ اولاد کو اس بات کا خطرہ رہنا چاہیے، ان کو ڈر رہنا چاہیے کہ اگر لڑکا ہے تو اس کو یہ ڈر رہے میرا باپ کبھی میرا موبائل چیک کر سکتا ہے کہ موبائل میں کیسا کیسا پروگرام ہے اور میں کس طرح اس کا استعمال کرتا ہوں۔ اور اگر بچی ہے تو ماں اس کے موبائل کو چیک کر سکتی ہے، اس بچی کو بھی یہ دھڑکا لگا رہنا چاہیے کہ اس میں پرائیویسی نام کی کوئی چیز نہ ہو، تو پھر خطرہ کم ہو جاتا ہے۔ انہوں نے جب یہ بات کی تو میں نے کہا کہ پروفیسر صاحب آپ نے جو بات کی ہے آج کہی ہے وہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400-1500 سال پہلے کہہ دی ہے، لا ترفع عنہم عصاک ادبا، اپنی لاٹھی کبھی ان کے اوپر سے اٹھانا مت کہ یہ لاپرواہ ہو جائیں، ہر وقت ان کو اس کا دھڑکا لگا رہنا چاہیے۔ باپ کبھی بھی پوچھ سکتا ہے، ماں کبھی بھی پوچھ سکتی ہے، باپ کبھی بھی موبائل چیک کر سکتا ہے، ماں بیٹی کا موبائل کبھی بھی چیک کر سکتی ہے۔ اگر یہ رہے گا تو بہت اس سے خطرات جو ہیں وہ کم ہو جائیں گے۔ تو یہ دوسری بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد کے سلسلے میں فرمائی۔ اور تیسری بات یہ کہ وَأَخِفْهُمْ فِي اللَّهِ، اور اپنی اولاد کا تعلق اللہ سے جوڑو، بچپن ہی میں ان کا ذہن بناؤ، اللہ کی عظمت، اللہ کی بڑائی اور اس سلسلے کے بزرگوں کے واقعات ان کو سناؤ، ان کا رشتہ اللہ کے ساتھ مضبوط کرو، ان کے دل میں اللہ کی محبت پیدا کرو، رسول کی محبت پیدا کرو، دین کی محبت پیدا کرو۔ یہ اللہ کی محبت، رسول کی محبت کا بیج اگر بچپن میں اولاد کے دل میں ڈال دیا گیا تو آگے چل کر یہی بیج تناور درخت بنے گا، اور کفر اور شرک کے اس ماحول میں، اس دنیا میں، آج تو پوری دنیا میں خاص طور سے ہمارے ملک میں کفر اور شرک کا اندھیرا بڑھتا جا رہا ہے۔ اب تو وہ گھٹا ٹوپ اندھیرے کی شکل اختیار کرتا جا رہا ہے، کیا نظام آئے اور کیا حالات پیدا ہوں تو اب اور اہمیت بڑھ جاتی ہے کہ ہم اپنی اولاد کی تربیت ایمان پر کریں، اللہ اور اس کے رسول کی محبت پر کریں، ان کے دلوں میں ایمان کا بیج ڈال دیں اور ایمان ان کے دلوں پر نقش کر دیں، تاکہ آگے آنے والے حالات میں ان کے ایمان میں کسی طرح کی کمزوری نہ پیدا ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما۔ اے اللہ
اے اللہ رمضان المبارک کا مہینہ گزرتا جا رہا ہے، اے اللہ اس مبارک مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ جو دن باقی رہ گئے ہیں اے اللہ ان دنوں میں عبادت کر کے یا عبادت کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یہ مغفرت والا عشرہ ہے، اے اللہ اس عشرے میں جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا فرما دے۔ اے اللہ جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، لکھا ہے یا ان کا ہم پر حق ہے، تمام کے جائز دلی مقاصد پورے فرما دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین آمین برحمتہ۔